اگلی صبح جب حیا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پورے لاؤنج میں گلاب کے پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے سجے تھے اور ساتھ ہی مہنگی چاکلیٹس اور ڈھیروں گفٹس رکھے تھے۔ آج حیا کی سالگرہ تھی اور یونیورسٹی سے بھی اس کی چھٹی تھی۔ وہ خوشی خوشی ایک ایک گلدستے کو سونگھنے لگی۔ جب اس نے گفٹس پر لگے کارڈز پڑھے تو معلوم ہوا کہ وہ ہارون انکل اور اس کی ممی فروا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر تھوڑی اداسی چھا گئی۔ اسے اس خاص دن پر ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے بوائے فرینڈ کی طرف سے آیا گلدستہ اور تحفہ نیچے رکھا ہے۔ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے شہریار کی طنزیہ آواز حیا کے کانوں میں پڑی۔ وہ چونک کر پلٹی اور خود کو سنبھالتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، مزمل میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ شہریار بلند آواز میں ہنسا، میں نے تو کسی مزمل کا نام لیا ہی نہیں حیا، تمہیں خود ہی اس کا نام یاد آ گیا۔ حیا نے اسے نظر انداز کیا اور لپک کر مزمل کا بھیجا ہوا گفٹ اور کارڈ اٹھا لیا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور سارے تحائف اپنے کمرے میں منتقل کرنے کا کہا۔ وہ خود بھی واپس جانے ہی والی تھی کہ شہریار نے اسے پکارا، شام 6 بجے تیار رہنا۔ حیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ڈیڈ کا حکم ہے کہ ان کی سوتیلی بیٹی کو آج میں ڈنر پہ لے جاؤں۔ انہوں نے تمہارے برتھ ڈے کے لیے خاص انتظام کیا ہے، شہریار نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حیا نے چند لمحے سوچا اور پھر دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ مڑی ہی تھی کہ شہریار کے اگلے جملے نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈیڈ اور تمہاری ممی کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا مزمل ہاشمی کے ساتھ کوئی اسپیشل پلان ہے، اس لیے تم نہیں جا سکتی۔ حیا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ میرے پرسنل معاملے سے دور رہو شہریار۔ شہریار نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تمہارے اور میرے درمیان صرف وہی پرسنل رہ سکتا ہے جسے میں پرسنل رہنے دوں۔ مجھے تو تمہارے ہر معاملے سے سروکار ہے حیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتے چلتے حکم صادر کیا، شام 6 بجے مجھے پورچ میں تیار ملنا۔ حیا ضبط سے اپنا چہرہ مسل کر رہ گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا جہاں مزمل ہاشمی کا پیغام پہلے ہی موجود تھا جس میں اس نے ڈنر کی دعوت دی تھی۔ حیا نے بوجھل دل سے مزمل کو میسج ٹائپ کیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی، کیا پتہ آج مزمل مجھے پروپوز کر دیتا۔ شہریار یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے تاکہ میں اس سے دور نہ ہو سکوں، لیکن کب تک؟ اگر کل مزمل نے مجھے پروپوز نہیں کیا تو میں خود پہل کر دوں گی، بس اب بہت ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا اور پھر بے دلی سے ہارون انکل کے بھیجے ہوئے گفٹس کھولنے لگی۔ حیا نہایت سادہ مگر پروقار حلیے میں پورچ میں آئی۔ شہریار نے بنا کوئی تبصرہ کیے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور پرتعیش ریسٹورانٹ کی طرف چل پڑا۔ ڈنر کے دوران میز پر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ حیا کا فون ٹیبل پر رکھا تھا جس کی اسکرین مزمل کے میسیجز کی وجہ سے بار بار روشن ہو رہی تھی۔ شہریار ہر بار اسکرین کی اس چمک کو نوٹس کرتا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ اطمینان سے اپنا ڈنر ختم کرتا رہا۔ کھانے کے بعد شہریار نے ہارون زیدی کو ویڈیو کال ملائی۔ دیکھیں ڈیڈ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، حیا کو اس کی پسندیدہ جگہ ڈنر کروا رہا ہوں۔ اس نے کیمرہ حیا کی طرف موڑا جو بعد ناخواستہ مسکرائی۔ اسی دوران جب حیا ویڈیو کال پر ہارون سے مصروف گفتگو تھی، شہریار نے بڑی صفائی سے میز پر رکھا حیا کا موبائل اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جیسے ہی کال ختم ہوئی شہریار نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر جا کر ایک بہت ضروری کال کر لوں، پھر چلتے ہیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا اور حیا کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا اور ویٹنگ ایریا میں ٹیک لگا لی۔ چند منٹ گزرے تو اس نے سوچا کہ مزمل کو میسج کر دے، مگر جیسے ہی اس نے میز پر ہاتھ مارا وہاں فون غائب تھا۔ حیا ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے شک ہوا کہ شاید فون گر گیا ہے یا شہریار مذاق کر رہا ہے۔ وہ شہریار کے پیچھے باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ ریسٹورانٹ کے مینیجر نے راستہ روک لیا۔ معذرت میڈم، آپ نے ابھی تک بل ادا نہیں کیا۔ حیا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرا بھائی باہر گیا ہے، وہ ابھی آ رہا ہے، بل وہی پے کرے گا، اس نے اعتماد سے کہا۔ مینیجر نے معذرت خواہانہ مگر پیشہ ورانہ لہجے میں جواب دیا، میم
آپ کے بھائی باہر جاتے ہوئے کہہ کر گئے ہیں کہ بل آپ پے کریں گی اور انہوں نے اپنا ٹیبل کلیئر کرنے کا کہا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ شہریار نے نہ صرف اس کا فون چھین لیا ہے بلکہ اسے اس مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں ایک نہایت شرمناک صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے پاس نہ فون تھا کہ وہ کسی کو کال کر سکے اور نہ ہی شاید اتنے پیسے کے اس بھاری بل کی ادائیگی کر پائے۔ حیا نے مینیجر کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اپنی شناخت بتائی، ہارون زیدی کا حوالہ دیا، مگر مینیجر کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دیکھیں میڈم، یہاں روز ایسے بہانے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ کے ساتھ والا شخص صاف کہہ کر گیا ہے کہ پیمنٹ آپ کریں گی۔ وہ اسے زبردستی اپنے آفس میں لے گیا۔ حیا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسے ہارون زیدی کا پاکستانی نمبر یاد تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مینیجر کے فون سے نمبر ملایا، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے وہ نمبر بند ملا۔ 45,000 کا بل ہے میڈم، آپ پے کریں ورنہ مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا، مینیجر نے دو ٹوک لہجے میں دھمکی دی۔ حیا کی آنکھوں سے بے بسی اور شدید ذلت کے آنسو گرنے لگے۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی اس قدر رسوائی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسی کرب میں تھی کہ ایک ویٹر نے اندر آ کر مینیجر کو اطلاع دی، سر، بل پے ہو گیا ہے، کارڈ سے پیمنٹ ہو گئی ہے۔ حیا کو جیسے نئی زندگی ملی۔ وہ ایک لفظ کہے بنا روتے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر بھاگی۔ سامنے ہی گاڑی میں شہریار ایک فاتحانہ اور تمسخر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا غصے سے پھٹ پڑی اور گاڑی کے قریب جا کر اس پر چلانے لگی، تم ایک گھٹیا انسان ہو شہریار، میرا فون دو مجھے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنا حق مانگا۔ پہلے گاڑی میں بیٹھو، شہریار نے نہایت سکون سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ حیا نے نفرت سے رخ موڑا۔ شہریار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، اس علاقے میں ٹیکسی نہیں آتی حیا، اور اگر یہاں کا کوئی امیر زادہ تمہیں لفٹ دے گا تو اس کی ایسی بھاری قیمت وصولے گا کہ تم ادا نہیں کر پاؤ گی۔ سوچ لو، گاڑی میں بیٹھ رہی ہو یا میں جاؤں؟ اس نے انجن سٹارٹ کیا۔ حیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ سنسان سڑک اور اندھیرا دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی، مبادا وہ سچ میں اسے وہیں چھوڑ نہ جائے۔ گاڑی کی رفتار بڑھتے ہی شہریار نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا، وہ ڈنر، پھول اور گفٹس تو ڈیڈ کی طرف سے تھے حیا، اب میں تمہیں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گفٹ دوں گا، اپنی طرف سے۔ حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اسے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ مجھے تم سے کوئی گفٹ نہیں چاہیے شہریار، تم مجھے گھر چھوڑ دو، اس نے گھبرا کر کہا، مگر شہریار نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو حیا کے اعصاب بری طرح تن چکے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شہریار اسے کمرے میں بند کر دے گا یا کوئی نئی ذہنی اذیت دے گا، لیکن شہریار اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا۔ ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ کھلا تو حیا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اندر سفید براق لباس میں ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ دو اجنبی مرد موجود تھے جو بظاہر گواہ لگ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طاری تھی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے کسی ہولناک طوفان کا احساس ہوا۔ یہ سب کیا ہے شہریار؟ یہ لوگ یہاں کیوں ہیں؟ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ شہریار نے اس کا بازو مروڑ کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو حیا، ابھی تو تمہارا برتھ ڈے گفٹ باقی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ حیا کی روح کانپ اٹھی۔ جیسے ہی مولانا صاحب نے رجسٹر کھولا اور نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے، حیا پر بجلی بن کر یہ حقیقت گری کہ اس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور دولہا کوئی اور نہیں، خود شہریار زیدی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نکاح نہیں کروں گی۔ حیا چیختے ہوئے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو شہریار، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی پر تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل تک پہنچتی، شہریار نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی پشت سے لگی پسٹل نکالی اور اس کا رخ سیدھا حیا کی پیشانی کی طرف کر دیا۔ دھات کی وہ ٹھنڈک جب حیا کی جلد سے مس ہوئی تو اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ بہت بول لی تم حیا، اب صرف قبول ہے بولو گی۔ شہریار کی آنکھوں میں جنون اور انتقام کی ایسی آگ تھی جو حیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر تمہاری زبان سے نہ نکلا تو یاد رکھنا، تمہاری برتھ ڈے تمہاری برسی میں بدلنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اور مزمل ہاشمی، وہ تمہارا لاشا اٹھانے بھی نہیں آئے گا۔ کمرے میں موجود
گواہ اور مولانا صاحب بھی اس اچانک صورتحال پر سہم کر رہ گئے، مگر شہریار کی خوف سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روک سکیں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بے بسی کی اس انتہا پر تھی جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک پستول کی گولی کا فاصلہ تھا۔ اس کا وہ خواب، وہ مزمل ہاشمی کے ذریعے آزادی پانے کا منصوبہ، سب پل بھر میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ شہریار نے پسٹل کا دباؤ بڑھایا۔ بولو حیا، قبول ہے؟ حیا کی سسکیاں پورے ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی، مگر پستول کی نالی کا وہ ٹھنڈا لمس اس کی پیشانی پر موت کا پیغام لکھ رہا تھا۔ جب مولانا نے آخری بار سوال کیا تو حیا نے کانپتے ہوئے لبوں اور آنسوؤں سے بھیگی آواز میں وہ الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے اس کی زندگی کی ڈور ہمیشہ کے لیے اس شخص کے ہاتھ میں دے دی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے ہی دستخط ہوئے، مولانا اور گواہ ایک بوجھل خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حیا کا وجود جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے گرتے سنبھلتے تیزی سے اپنے پرانے کمرے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی جہاں وہ چھپ کر اس بربادی کا سوگ منا سکی، مگر سیڑھیوں کے پاس ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ شہریار اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گویا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو حیا؟ تمہارا کمرہ بدل چکا ہے، میری بیوی اب میرے کمرے میں رہے گی۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور صدمے کا ملغوبہ تھا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی پر تمہارے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہوں گی۔ یہ نکاح نہیں، یہ زبردستی ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنی کلائی چھڑائی اور شہریار کو ایک زوردار دھکا دیا۔ شہریار اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیا نے اس مہلت کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر اپنے پرانے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ شہریار نے دروازے کے پیچھے سے اس کے رونے کی بلند آواز سنی، مگر اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کیا اور پرسکون سا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک نکاح نہیں تھا، بلکہ فروہ زیدی کے غرور کو خاک میں ملانے کی پہلی کڑی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ حیا رات کے سناٹے میں شہریار کے موبائل کی وائبریشن نے کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ اسکرین پر فروہ بیگم لکھا چمک رہا تھا، مگر شہریار نے صرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، جیسے دوسری طرف کوئی بہت جلدی میں ہو۔ اب کیا مصیبت ہے فروہ بیگم، کہ اتنا کچھ کر کے بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ اس نے فون کی طرف دیکھ کر حقارت سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ فون چوتھی بار بجا تو کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے فروہ کی دھاڑیں مار کر رونے کی آواز آئی تو شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شہریار، ہارون ہمیں چھوڑ گئے، وہ نہیں رہے شہریار، سب ختم ہو گیا، فروہ روتے ہوئے بولی تھی۔ شہریار چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں منجمد ہو گیا اور سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ ابھی کل ہی تو آپ لوگ لندن پہنچے تھے۔ اپنی جھوٹی ہمدردی بٹورنے کے لیے اب موت کا سہارا لے رہی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں غصہ اور بے یقینی ملی جلی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی قسم شہریار، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہسپتال لاتے لاتے دیر ہو گئی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ میں برباد ہو گئی شہریار، میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ فروہ کی ہچکیاں اور بلند ہوئیں، مگر ان کی آواز میں خوف زیادہ اور دکھ کم محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے خاموشی سے فون کان سے ہٹایا اور کٹ کر دیا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کے یوں اچانک چلے جانا اسے ایک ادھورا پن دے گیا تھا۔ انتقام کی آگ میں ایک دم ٹھنڈا پانی پڑ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے حیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حیا اب بھی موبائل ہاتھ میں لیے کسی سوچ میں گم مسکرا رہی تھی۔ شہریار کے اچانک داخلے نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ حیا، پاپا نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ شہریار کی آواز خالی اور اسپاٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی جس نے حیا کو لرزا دیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاپا کو کیا ہوا؟
حیا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور لب کپ کپانے لگے۔ پاپا کا انتقال ہو گیا ہے۔ لندن سے فون تھا تمہاری ماں کا، شہریار نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہارون زیدی کے انتقال کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ پاکستان لایا جائے، اسی لیے ان کی باڈی پاکستان نہیں آئی تھی۔ شہریار نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے ضرب لگانے کا۔ وہ الماری سے ایک فائل نکال کر حیا کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شہریار نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور سیدھا حیا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ہمدردی کا ایک بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے فائل حیا کے سامنے بیڈ پر پٹخ دی۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تو اب بھی اور اسی وقت ان پر سائن کر دو۔ شہریار کا لہجہ اتنا اسپاٹ اور بے لچک تھا کہ حیا کی سسکیاں ایک پل کو تھم گئیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے شہریار کو دیکھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو پاپا کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی۔ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت ضائع مت کرو حیا۔ ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے جو تمہیں میرے قہر سے بچانے آئیں گے۔ تمہاری ماں بھی ابھی لندن میں ہے۔ تمہارے پاس صرف یہ ایک موقع ہے۔ سائن کرو اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے پین حیا کی طرف بڑھایا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی عجلت تھی، جیسے وہ اسے سوچنے کا موقع نہ دینا چاہتا ہو۔ حیا نے غصے اور نفرت سے شہریار کی طرف دیکھا۔ اسے اس وقت صرف اس قید سے نکلنا تھا جہاں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس نے کاغذات کو پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اسے لگا کہ شاید باپ کی موت نے شہریار کو بھی بدل دیا ہے اور وہ واقعی اسے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور بغیر کچھ دیکھے ہر جگہ اپنے دستخط کر دیے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس نے دستخط کر دیے تھے۔ شہریار نے وہ فوراً کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ لوٹ آئی، جس کا انتظار وہ برسوں سے کر رہا تھا۔ اس نے فائل کو سینے سے لگایا جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ بے وقوف لڑکی! انسان کو سب سے زیادہ اس کی جلد بازی ڈبوتی ہے۔ شہریار نے کاغذات پر دستخط دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ یہ طلاق کے کاغذات نہیں ہیں حیا۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جن کے ذریعے تمہارے باپ نے فروہ بیگم کے کہنے پر جائیداد کا 30% حصہ تمہارے نام کیا تھا۔ اب تم نے وہ سب کچھ میرے نام کر دیا ہے۔ اس نے ایک قہقہہ لگایا جو پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ حیا کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ سکتے کی حالت میں اسے دیکھنے لگی۔ اب تمہارے پاس نہ باپ ہے، نہ جائیداد اور نہ ہی آزادی۔ اب تم اسی گھر میں رہو گی۔ اب میں تمہیں اپنا قیدی بنا کر رکھوں گا۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حیا کی چیخیں اور بے بسی کی صدائیں کوریڈور میں دم توڑنے لگیں۔ کچھ دن فروہ بیگم لندن سے واپس لوٹ آئیں۔ عدت کے دن گزرتے ہی شہریار نے اپنا اصل وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فروہ بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمین کو ہدایات دے رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بیوگی کا دکھ کم اور جائیداد ملنے کا غرور زیادہ تھا۔ اسی وقت شہریار ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے سیڑھیوں سے اترا۔ سامان پیک کر لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ شہریار کی آواز ہال میں گونجی۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے فروہ کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شہریار؟ یہ میرا گھر ہے، میرے شوہر کا گھر ہے۔ تم مجھے نکالنے والے کون ہوتے ہو؟ فروہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں وہی پرانا تکبر تھا جو برسوں پہلے مریم کو نکالتے وقت تھا۔ غلط فہمی میں مت رہیں، یہ گھر اب میرا ہے۔ ہارون زیدی نے اپنی زندگی میں جو کچھ آپ کے نام کرنا چاہا تھا وہ سب اب قانونی طور پر میرا ہو چکا ہے۔ شہریار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فائل میز پر پٹخ دی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا حساب چکانے کی چمک تھی۔ بکواس بند کرو۔ ہارون نے وصیت کی تھی کہ 30% جائیداد اور یہ گھر حیا کے نام رہے گا، اور حیا میری بیٹی ہے۔ تم ایک چیز بھی نہیں لے سکتے۔ فروہ نے دھاڑ کر کہا اور حیا کی طرف دیکھا جو سیڑھیوں کے پاس سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ حیا، بتاؤ اسے کہ تمہارے باپ نے تمہارے نام کیا کچھ کیا تھا۔ فروہ نے حیا کا بازو پکڑ کر اسے آگے کھینچا۔ ان کا یقین ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔
حیا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اس کی خاموشی فروا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بولو حیا، خاموش کیوں ہو؟ فروا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں کسی بڑی سازش کی بو آنے لگی۔ امی، میں نے ان کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ مجھے لگا وہ طلاق کے کاغذات ہیں، پر وہ جائیداد کی منتقلی کے ڈاکومنٹس تھے۔ حیا کی سسکی نکلی اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز میں اتنی ندامت تھی کہ فروا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم نے سب کچھ اس کے نام کر دیا؟ حیا، تم اتنی بڑی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ فروا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ بدحواس ہو کر فائل کے صفحات پلٹنے لگی جہاں حیا کے دستخط چیخ چیخ کر ان کی ہار کا اعلان کر رہے تھے۔ شہریار ان کے قریب آیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ یاد ہے فروا بیگم، آپ نے میری ماں کے ساتھ جو کیا تھا؟ آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تب آپ کے پاس ہارون زیدی تھے اور آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس بیٹی کے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے آپ کی چھت چھین لی۔ فروا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جائیداد کے جانے کا صدمہ ان کے حواس پر چھا گیا اور ان کی تمام تر ممتا ایک پل میں نفرت اور غصے میں بدل گئی۔ فروا بیگم نے بدحواسی کے عالم میں فائل کے صفحات پلٹے، پھر اسے وہیں فرش پر پٹخ دیا اور حیا کی طرف جھپٹی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حیا؟ تم نے میری زندگی بھر کی کمائی، میرا غرور سب اس یتیم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ فروا نے حیا کے بال پکڑ کر اسے زوردار تھپڑ جڑا۔ ان کی آنکھیں غصے سے باہر نکل رہی تھیں۔ امی، میری بات تو سنیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا، مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ حیا زمین پر گری اور اپنا گال سہلاتے ہوئے تڑپ کر بولی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ فروا نے اسے دوبارہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حیا نے چیخ کر حقیقت بیان کی۔ میں نے جائیداد کے کاغذات سمجھ کر سائن نہیں کیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں سائن کر دوں گی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ میں تو بس اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی امی۔ حیا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کی آواز میں ایسی ندامت اور تکلیف تھی کہ ہال میں موجود ملازمین کی بھی نظریں جھک گئی۔ فروا کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ساکت رہ گیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی بے وقوفی پر غصہ بھی تھا اور اپنی ہار کا یقین بھی ہو چکا تھا۔ حیا فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کتنی بڑی احمق ہوں، میں نے اسے پڑھا کیوں نہیں؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ حیا کی سسکیاں بین میں بدل چکی تھیں۔ شہریار جو ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر وہ فائل اٹھائی اور اس کی دھول جھاڑی۔ افسوس کرنے کا وقت گزر چکا ہے حیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں پہلے تم ملکہ بن کر رہتی تھی، اب اس گھر میں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ شہریار نے فاتحانہ نظروں سے فروا کو دیکھا جو اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی اور بے رحم مسکراہٹ تھی۔ کل صبح فروا بیگم اس گھر کو چھوڑ کر چلی جانا۔ میں اب مزید تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، شہریار نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ شہریار کا انتقام ابھی ادھورا تھا۔ وہ فروا کو سڑک پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن حیا کے لیے اس نے ایک الگ اور زیادہ تکلیف دہ سزا سوچی تھی۔ وہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ اسے گھر پر رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا۔ حیا، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ اس درندے کے گھر میں اب ایک پل نہیں رکنا۔ ہم کہیں بھی رہ لیں گے پر اس کے ٹکڑوں پر نہیں پلیں گے۔ فروا نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ حیا نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ شہریار کی گرجدار آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ حیا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ شہریار سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس کی نظریں فروا پر جمی تھی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شہریار؟ میری بیٹی میرے ساتھ جائے گی، تم اسے روکنے والے ہوتے کون ہو؟ فروا نے دھاڑ کر کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ شہریار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور فروا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو کیا لگا فروا بیگم کہ میں آپ دونوں کو اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ آپ نے جو میری ماں کے ساتھ کیا تھا، یہ آپ کی اس کرنی کی سزا ہے کہ آپ آج خود اس مقام پر ہیں۔ اس کے لہجے میں چھپی نفرت نے فروا کو لرزا کر رکھ دیا۔ لیکن حیا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کی سزا اسے اسی گھر میں ملے گی۔ شہریار نے حیا کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیا کے چہرے پر گڑی تھیں
جہاں اب صرف خوف تھا۔ تم میری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہاری بیوی ہے، فروا نے چیخ کر کہا تھا۔ بیوی؟ نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، اب یہ میری قیدی ہے۔ جس طرح آپ نے میری ماں کو تڑپتے دیکھا تھا، اب آپ اپنی بیٹی کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر تڑپیں گی، شہریار نے سرد مہری سے کہا اور حیا کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ شہریار نے حیا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ تمہاری آزادی کا خواب اس دن مر گیا تھا حیا، جس دن تم نے ان کاغذات پر سائن کیے تھے۔ اب اس گھر کا ہر کونا تمہیں تمہاری ماں کے گناہوں کی یاد دلائے گا۔ شہریار کی آنکھوں میں انتقام کی ایک وحشیانہ چمک تھی۔ اس نے حیا کو وہیں فرش پر گرا دیا اور خود فاتحانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مینشن کے پہرے داروں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ حیا نے بڑی خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، بس اپنے باپ کی دی ہوئی ایک انگوٹھی تھی جسے اس نے چھپا لیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بھی امید کے ساتھ جانا ہے۔ میں شہریار کی قیدی بن کر نہیں رہ سکتی۔ حیا کے چہرے پر خوف تو تھا، مگر عزم بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے چادر سے اپنا سر ڈھانپا اور پائپ کے سہارے نیچے اتری۔ وہ مینشن کے پچھلے دروازے سے نکلی، جہاں فروا بیگم پہلے ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ امی چلیں، ہمیں یہاں سے دور جانا ہوگا۔ حیا نے فروا کا کندھا جھنجھوڑا۔ فروا نے جب اپنی بیٹی کو سامنے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ حیا، تم آ گئی؟ وہ درندہ تمہیں مار ڈالے گا اگر اسے پتہ چلا۔ چلو یہاں سے جلدی، اس سے پہلے کہ اسے پتہ چلے۔ فروا نے کانپتے ہاتھوں سے حیا کو تھاما۔ دونوں نے ایک پل کے لیے پیچھے مڑ کر اس مینشن کو دیکھا جو کبھی ان کا غرور تھا۔ وہ دونوں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں غائب ہو گئیں۔ ان کے پاس نہ پیسے تھے نہ ٹھکانہ، بس ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ صبح شہریار کی آنکھ کھلی تو اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ حیا کو مزید اذیت دینے کے نئے طریقے سوچ رہا تھا۔ وہ سیدھا حیا کے کمرے کی طرف گیا اور زور سے دستک دی۔ اٹھو حیا، چلو میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب کافی دیر تک خاموشی رہی تو اس نے زوردار دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کیا وہ بھاگ گئی؟ شہریار کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو گئیں۔ اس نے میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا۔ اوہ حیا محترمہ، جہاں مرضی چلی جاؤ، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ شہریار مطمئن سا اس کے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ شہریار کا رد عمل گارڈز کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جیسے اسے ان کے بھاگنے کی خبر ملی، اس کے چہرے پر طیش کے بجائے ایک عجیب پراسرار اور ٹھنڈا سکون چھا گیا۔ اس نے گارڈز کو انہیں تلاش کرنے سے روک دیا۔ شہریار ریلنگ کے پاس کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا، جہاں سورج نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے اڑتی بھاپ اس کے چہرے کو دھندلا رہی تھی۔ سر، وہ دونوں شہر کے مضافات کی طرف نکل گئی ہیں، اگر ابھی پیچھا کریں تو وہ ہاتھ آ جائیں گی۔ گارڈز کا سربراہ سر جھکائے گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ رہنے دو، انہیں جانے دو۔ شہریار نے کافی کا ایک سپ لیا اور ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی عجلت نہیں تھی۔ لیکن سر، وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہیں۔ گارڈ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے مالک کے اس سکون کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہیں غائب نہیں ہو سکتی۔ فروا بیگم جیسی عورت جس نے ساری زندگی ریشم اور اطلس پہنا ہو، وہ سڑکوں کی خاک زیادہ دیر نہیں چھان سکے گی۔ اور حیا، شہریار کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ حیا نے جائیداد تو میرے نام کر دی ہے، پر وہ اب بھی قانونی طور پر میری بیوی ہے۔ وہ جس کے پاس بھی جائے گی، جس سے بھی مدد مانگے گی، اسے اس رشتے کی زنجیریں واپس میرے پاس کھینچ لائیں گی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کے اعصاب بالکل پرسکون تھے۔ وہ واپس آئے گی، وہ خود چل کر اس دروازے پر آئے گی، کیونکہ اس سے مجھ سے وہ کاغذ چاہیے جس کے بغیر وہ کسی اور کے نام کا سہارا نہیں لے سکتی۔ اسے طلاق چاہیے ہوگی اور وہ طلاق مانگنے اسی چوکھٹ پر آئے گی۔ اس نے ایک فاتحانہ انداز میں سرگوشی کی، جیسے اسے یقین ہو کہ بازی اب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تب تک اسے ذرا معلوم تو ہونے دو کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور بے چھت ہونا کسے کہتے ہیں۔ میری ماں نے تو برسوں صبر کیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماں بیٹی کتنے دن نکالتی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔
اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی شکاری کے چہرے پر شکار کے جال میں پھنسنے کے انتظار کے وقت ہوتی ہے۔ 2 سال بعد 2 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ شہریار 2 سال سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ پلٹ کر نہیں آئی تھی۔ شہریار کا یہ غرور کہ وہ بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر چند دنوں میں واپس لوٹ آئے گی، وقت کی گرد میں دب چکا تھا، مگر اس کی انا کی آگ اب بھی نہیں بجھی تھی۔ ایک صبح شہریار کو ایک بزنس میٹنگ اور ڈونیشن کے سلسلے میں شہر کے ایک معروف نجی کالج کا دورہ کرنا پڑا۔ اس کا رعب اور دبدبہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شہریار کالج کے پرنسپل اور 2 گارڈز کے ساتھ کوریڈور میں چل رہا تھا۔ کوریڈور میں اس کے جوتوں کی آواز دھمک رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک کیمسٹری لیب کے پاس اس کے قدم جم گئے۔ یہ کون ہے؟ شہریار کی نظریں لیب کے شیشے والے دروازے کے پار جم گئیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور دل کی دھڑکن ایک دم غیر معمولی طور پر تیز ہوئی۔ اندر سفید کوٹ پہنے، بالوں کو کس کر باندھے ایک لڑکی بڑی مہارت سے کیمیکلز ترتیب دے رہی تھی۔ وہ حیا تھی۔ اس کے چہرے سے تھکن واضح تھی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اوہ، وہ ہماری لیب اسسٹنٹ ہے، بہت محنتی بچی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے مسٹر شہریار؟ پرنسپل نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیا کو اپنے سامنے دیکھ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ وہ لیب کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ حیا؟ شہریار کی گرج دار آواز لیب کے سناٹے کو چیرتی ہوئی حیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ حیا کے ہاتھ سے ٹیسٹ ٹیوب چھوٹ کر نیچے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو اس کے ڈراؤنے خوابوں کا محور تھا۔ تم یہاں؟ حیا کے لب لرزے، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دہشت لوٹ آئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ 2 سال، پورے 2 سال میں نے تمہارا انتظار کیا کہ تم میرے پاس آؤ گی، اور تم یہاں ایک معمولی اسسٹنٹ بن کر عیش کر رہی ہو۔ شہریار اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میز پر ہاتھ پرکھا جس سے شیشے کے برتن تھر تھرا اٹھے۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا۔ پرنسپل اور طلبہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا کہ اگر وہ آج پکڑی گئی تو شہریار اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے دوبارہ اس جہنم میں نہیں لے جانے دے سکتی تھی۔ مجھ سے دور رہو شہریار، میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں، حیا نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں خوف اور ہمت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ جیسے ہی شہریار نے اس کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حیا نے پوری قوت سے میز پر رکھا ایک بڑا رجسٹر اس کی طرف اچھالا اور لیب کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ حیا رک جاؤ، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی۔ شہریار دھاڑا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے راستے میں آنے والی کرسیاں ٹھوکر مار کے گرا دی۔ حیا کوریڈور میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس کا سفید کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور کالج کے گراؤنڈ کی طرف بھاگی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ آج نکل گئی تو شاید بچ جائے، ورنہ شہریار اسے زندہ دفن کر دے گا۔ پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ شہریار نے اپنے گارڈز کو حکم دیا۔ وہ خود بھی پوری رفتار سے اس کے پیچھے تھا۔ اس کی انا اسے ہرا رہی تھی کہ ایک لڑکی اسے بیچ سڑک پر چکما دے رہی ہے۔ حیا نے کالج کے چھوٹے گیٹ کی طرف دوڑ لگائی جہاں سے رکشے گزر رہے تھے۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ بھائی جلدی چلائیں، پلیز جلدی، حیا نے ہانپتے ہوئے رکشہ ڈرائیور سے التجا کی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شہریار کالج کے گیٹ پر کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ شہریار وہیں رک گیا کیونکہ رکشہ ٹریفک میں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور اسے حیا کے ایک دفعہ پھر سے چلے جانے کا ملال تھا۔ بھاگ لو حیا، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، پر آج تم نے مجھے اپنا پتہ دے دیا ہے۔ اب یہ شہر تمہارے لیے چھوٹا پڑ جائے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ اگلی بار جب تم ملو گی تو تمہارے پاس بھاگنے کا راستہ تو کیا، سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔
اس نے نہایت سرد اور ٹھنڈے لہجے میں کہا اور گردن جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کالج کا عملہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے حیا کے اس چھوٹے سے گھر کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کے ذہن میں اب بھی وہی پرانا تکبر تھا کہ حیا کو اس کی اوقات یاد دلائے گا، مگر جب وہ اس تنگ گلی کے ایک خستہ حال مکان کے سامنے پہنچا تو وہاں پھیلی سناٹے جیسی خاموشی نے اسے تھوڑا ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ شہریار نے زور سے دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی سی چارپائی پر سفید چادر بچھی تھی اور حیا فرش پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی آنسو تھا نہ خوف، بس ایک ایسی ویرانی تھی جو موت سے زیادہ سرد تھی۔ تو یہاں رہ رہی ہو تم، اس حال میں؟ شہریار نے کمرے کی خستہ حالی دیکھ کر حقارت سے کہنا چاہا، مگر اس کی نظر چارپائی پر پڑی تو الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ بہت دیر کر دی تم نے شہریار، تمہاری انا کی جیت اب مکمل ہو چکی ہے، دیکھ لو اپنی فتح کو۔ حیا نے سر اٹھائے بغیر نہایت پست اور مردہ آواز میں کہا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ فروہ بیگم کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، مجھے ان سے بھی کچھ حساب بے باک کرنے ہیں۔ شہریار نے خود کو سنبھالتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا، حالانکہ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جا چکی ہیں شہریار، وہ ہارون زیدی کے پاس چلی گئی۔ تم نے انہیں گھر سے نکالا تھا، در در کی خاک چھانتے ان کا دم نکل گیا۔ وہ اب تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے زندہ نہیں رہیں۔ حیا نے روتے ہوئے سفاکیت سے کہا۔ شہریار ساکت کھڑا رہا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے تمام ہوا نکال لی ہو۔ جس عورت سے وہ نفرت کرتا تھا، اس کا یوں چلے جانا اسے فاتح نہیں بلکہ ایک مجرم بنا گیا تھا۔ تمہارا انتقام پورا ہوا شہریار، میری ماں مر گئی، میری چھت چھن گئی، میری عزت بازاروں میں رول دی تم نے، اب کیا باقی ہے؟ اب تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ حیا اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو 2 سال پہلے تھا، بلکہ ایک آخری مطالبہ تھا۔ مجھے طلاق دے دو شہریار، تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ تم میری جان چھوڑ دو۔ حیا نے ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کی آواز میں ایسی التجا اور حقارت ملی جلی تھی کہ شہریار کا دل لرز اٹھا۔ شہریار نے حیا کے ٹوٹے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا۔ حیا کو لگا یہ وہی طلاق نامہ ہوگا جس کا وہ 2 سال سے انتظار کر رہی تھی، مگر جب اس نے کاغذ کھولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جائیداد کے کاغذات ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس کے ہاتھ میں زیدی انڈسٹریز کے وہی 30% شیئرز کے دستاویزات تھے جو شہریار نے دھوکے سے اپنے نام کروائے تھے۔ طلاق تمہیں نہیں ملے گی حیا، کبھی نہیں۔ شہریار کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس میں غصہ نہیں بلکہ ایک پچھتاوے کی کاٹ تھی جو وہ کھلے عام تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ تمہارا وہ حق ہے جو تمہارے باپ نے تمہیں دیا تھا۔ میں یہ دشمنی یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم واپس آؤ اور اپنا بزنس جوائن کر لو۔ شہریار نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کی نظروں میں اب حیا کے لیے ایک نئی طرح کی تڑپ اور احترام تھا۔ حیا نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے حالات کا سوچا۔ پچھلے 2 سال اس نے بھوک، پیاس اور رسوائی میں گزارے تھے۔ ماں کے علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ وہ اب مزید لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں واپس آؤں گی، مگر اس لیے نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں حالات سے تنگ آ چکی ہوں اور مجھے اب ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور ان کاغذات کو تھام لیا۔ حالات کی سختی نے اسے اس دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے معافی کی امید بھی نہیں ہے حیا، بس اتنا کافی ہے کہ تم میرے سامنے رہو گی تاکہ میں ہر روز اپنے گناہ دیکھ کر خود کو بدلنے کی کوشش کر سکوں۔ شہریار نے گردن جھکائی اور مڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں اب وہ فاتحانہ چال نہیں تھی بلکہ ایک بوجھل احساس تھا۔ دفتر کی عالیشان عمارت کے سامنے جب شہریار کی سیاہ گاڑی رکی تو حیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عمارت کے شیشے کے دروازوں کو دیکھا جہاں کبھی وہ ڈرتے ڈرتے آتی تھی۔ شہریار نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ گھبراؤ مت حیا، یہ تمہارا اپنا آفس ہے جس پر تمہارا نام پہلے بھی لکھا تھا اور آج بھی ہے۔
شہریار نے نہایت نرمی اور حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے ایک فخر آمیز چمک تھی۔ وہ دونوں کوریڈور سے گزر رہے تھے تو ملازمین کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ شہریار نے ایک بڑے سے کیبن کے سامنے رک کر دروازہ کھولا جو اس کے اپنے آفس کے سامنے تھا۔ یہ رہا تمہارا آفس، حیا ہارون زیدی۔ میں نے پچھلے 2 سالوں میں اس کی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم ایک دن یہاں ضرور بیٹھو گی۔ شہریار نے ایک باوقار انداز میں ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کمرہ سفید صوفوں، بڑی شیشے کی میز اور شہر کے خوبصورت نظارے والی کھڑکی سے سجا ہوا تھا۔ حیا نے دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ میز پر لگی نیم پلیٹ پر اس کا نام چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی وقت شہریار نے اپنے انٹرکام سے مینیجر کو اندر بلایا۔ مسٹر اسلم، ادھر آئیے۔ شہریار کی آواز میں روب تھا، مگر اب اس میں مٹھاس بھی شامل تھی۔ مینیجر اسلم صاحب، جو برسوں سے اس خاندان کے وفادار تھے، فوراً اندر داخل ہوئے اور حیا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی سر۔ اسلم صاحب، حیا آج سے اپنا چارج سنبھال رہی ہیں۔ کمپنی کے جتنے بھی موجودہ پروجیکٹس ہیں، فائنینشیل رپورٹس اور آنے والی میٹنگز کا شیڈیول ہے، وہ تمام انفارمیشن انہیں ابھی فراہم کر دیں۔ شہریار نے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے باقاعدہ اعلان کیا، اور یاد رہے، آج سے حیا کو کمپنی کے ہر فیصلے میں وہی اختیار حاصل ہے جو میرا ہے۔ ان کے دستخط کے بغیر کوئی فائل میرے پاس نہیں آنی چاہیے۔ شہریار کے اس حکم نے مینیجر کو حیران کر دیا، مگر اس نے فوراً سر جھکا کر تعمیل کا اشارہ کیا۔ شہریار مڑا اور حیا کے سامنے آ کر رکا۔ ویلکم بیک حیا، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ شہریار فائلز دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے والی کرسی پر جمی تھیں جہاں حیا کام میں مگن تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ قلم کے چلنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ حیا، اگر تم تھک گئی ہو تو باقی کام کل کر لیں گے، شہریار نے نرمی سے کہا۔ اس کی نظروں میں وہ محبت تھی جو پچھلے 2 سالوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ بس یہ آخری فائل ہے شہریار، میں چاہتی ہوں کہ کل کی میٹنگ سے پہلے سب مکمل ہو۔ حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اب شہریار کے لیے کسی سکون سے کم نہیں تھی۔ شہریار نے پین رکھا اور کرسی تھوڑی پیچھے کر کے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے حیا، ان 2 سالوں میں جب تم مجھ سے دور تھی، میں نے ایک ایک پل گنا ہے۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں ڈھونڈ کر دوبارہ قید کر لوں گا، پر سچ تو یہ ہے کہ قیدی میں خود بن گیا تھا، تمہاری یادوں کا، تمہارے چہرے کا۔ شہریار کے اعتراف نے حیا کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے پہلی بار شہریار کے دل کی بات اتنی گہرائی سے سنی تھی۔ حیا نے فائل بند کی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک نرم سا پگھلاؤ تھا۔ میں نے بھی بہت سوچا شہریار، ان 2 سالوں کی کڑی دھوپ میں مجھے احساس ہوا کہ انسان صرف نفرت کے سہارے نہیں جی سکتا۔ جب میں کالج میں آپ کو دیکھ کر بھاگی تھی تو وہ غصہ نہیں تھا، وہ خوف تھا کہ کہیں میں آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ نہ دیکھ لوں جو مجھے کمزور کر دے۔ حیا کی آواز مدھم تھی، جیسے وہ اپنے دل کے کسی بند دروازے کو کھول رہی ہو۔ شہریار اٹھ کر اس کے پاس آیا اور میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس کے قریب جھکا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا حیا، شاید تب سے جب میں تمہیں اذیت دیتا تھا۔ مجھے اپنی جیت سے زیادہ تمہاری ہار پر دکھ ہوتا تھا، پر میری انا بیچ میں آ جاتی تھی۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ وہ حیا کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ حیا نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شہریار کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ لمس اب اجنبی نہیں تھا۔ معافی تو میں آپ کو اسی دن ہی کر چکی تھی جس دن آپ نے مجھے آفس میں عزت دی تھی، اور رہی بات محبت کی، تو شاید یہ دل بھی اب آپ کے خلاف بغاوت نہیں کر پاتا۔ حیا کے لہجے میں حیا اور محبت کی ایک خوبصورت آمیزش تھی۔ شہریار کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو جائیداد حاصل کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ شہریار نے اسے خاموشی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ آفس کے در و دیوار بھی انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی، مگر سب کی نظریں اسٹیج کی طرف تھیں جہاں شہریار اور حیا ایک ساتھ بیٹھے کسی شاہی جوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ شہریار گہرے سرمئی 3 پیس سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ حیا نے پستئی رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہنا تھا۔ اس کے ماتھے پر دمکتا جھومر اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا اپنا ہی نظر لگنے کا ڈر ہو رہا ہے۔ شہریار نے تھوڑا جھک کر حیا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا ہے شہریار۔
وہ وقت جب ہم ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور آج؟ حیا نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی تلخی نہیں بلکہ ایک گہرا مان تھا۔ اسی وقت شہریار نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سب کے سامنے اسٹیج سے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے لان کے اس کونے میں لے گیا جہاں روشنی ذرا مدھم تھی۔ حیا، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں آج اپنی یہ زندگی تمہارے نام کرتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اس نے حیا کی انگلی میں اسے پہناتے ہوئے عہد کیا۔ حیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے شہریار کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شہریار، ماضی میں ہم دونوں سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب ہمیں اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے۔ اب پرانی یادوں کو نکال دو اپنی زندگی سے، حیا نے نہایت نرمی سے کہا۔ فضا میں پھیلی مدھم موسیقی اور پھولوں کی خوشبو نے